أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اتفاق کرو الصلاۃ والسلام نہیں جاندا زمانہ اور نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی کچھ رسول پاک کو کچھ رسول پاک کو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا اسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے سب کچھ نثار کر دیا، اس لیے شاعر نے ترجمانی کی سب کچھ نثار کیتا تے چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی دشمن صدیق دے او چہرے دا نور لے گئی او چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی اللہ جل جلالہ امن نوالہ و تم برہانہ کے حمد و ثنا کے بعد عزیز طلباء رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے یار سے فرماتے تھے کہ غم نہ کھاؤ غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کھاؤ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج کا میرا ٹاپک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ کسی کی شان کسی کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے، کسی کی تاریخ سے ثابت ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یہ یقول لصاحبہ تفسیر میں آتا ہے کہ جس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا گیا ہے۔ اور ایک دفعہ پیارے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 360 درجے ہیں نیکیوں کے، 360 درجے ہیں نیکیوں کے، اور ان 360 درجوں میں سے ایک نیکی بھی کسی مومن کے اندر پائی گئی وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ سمجھو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما رہے اس وقت آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی ایک میری بھی نیکی ہے جو ان میں شامل ہوتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام کیا شان ہے صدیق اکبر کی، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا 360 درجوں میں سے وہ نیکی نہیں جو صدیق اکبر میں داخل ہو، اتنی شان ہے۔ تو ایک دفعہ پھر کیا حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، نیکیوں کے ستارے چمک رہے تھے، تو صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ کرام موجود تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے آج تم میں سے کوئی جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ وہ رمضان المبارک کا مہینہ نہیں تھا بلکہ نفلی عبادتوں میں نفلی روزوں کا ذکر کیا گیا،
کہ ہے تم میں سے کوئی جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سناٹا چھا گیا، تمام صحابہ کرام پر خاموشی طاری ہو گئی، تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا میرا آج روزہ ہے، میرا آج روزہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ہے تم میں سے کوئی کہ کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو پھر خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ہے تم میں سے کوئی کسی نے آج بیمار کیا، عیادت کی ہو، تیمارداری کی ہو؟ تو پھر سناٹا چھا گیا، کوئی صحابہ اکرام کی کوئی ایک صحابی بھی نہ بولا۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے آج مریض کی تیمارداری کی ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر آقا نے فرمایا کہ ہے تم میں سے کوئی جس نے آج جنازہ پڑھا ہو؟ تو پھر سناٹا چھا گیا، سناٹا چھانے کے بعد پھر کوئی صحابی نہ بولا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے آج جنازہ پڑھا ہے۔ 4 سوال کیے گئے، 4 سوالوں کا جواب بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ پھر میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص میں ایک دن میں یہ 4 نیکیاں پائی جائیں اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں، ابو بکر کو بھی جنتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا نظریہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مان کر نعوذ باللہ کفر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا کہ وہ افضل الخلق بعد الانبیاء نہیں، اس کے بارے میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہے سب سے افضل آدمی کون ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرمایا افضل الخلق بعد الرسل، کہ تمام انبیاء کے بعد افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج دور کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے کے لیے صحابہ اکرام کی گستاخی کر لیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان ہے، تاریخ کے اندر میں نے رات ایک واقعہ پڑھا، یہ تاریخ کے اندر واقعہ موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے انگوٹھی دی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ میری انگوٹھی لے جائیں اور اس کے ناک کے اوپر لگا لیں، لکھوا کر لائے لا الہ الا اللہ۔ توجہ، اس کے بعد آپ کی لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دکاندار کے پاس گئے، عرض کیا یہ انگوٹھی ہے، اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوان اس جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ سے بات سننا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا کہ انگوٹھی پر لکھ کر لاؤ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکاندار کے پاس گئے اور فرمایا انگوٹھی کے اوپر لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا نے کیا فرمایا؟ بولو تمام بولو، آقا نے کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے اوپر لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انگوٹھی بن گئی۔ کچھ دنوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خدمت میں لائے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پیش کی۔ میرے آقا بولے، فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے آپ کو انگوٹھی دی تھی کہ لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، آپ نے آگے محمد رسول اللہ لکھوا دیا۔ توجہ، یہ شان ہے صدیق اکبر کی قدرت کائنات بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آقا جب میں نام لکھوانا چاہتا تھا، نام لکھوا رہا تھا، تو میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ خدا کے نام سے اپنے محبوب کا نام جدا کر دوں۔ تو پھر اس انگوٹھی کے اوپر جب آقا نے پھر توجہ سے دیکھا تو پھر کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار نے فرمایا اتنا اضافہ کیوں؟ تو پیارے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں خدا کے نام سے میرے محبوب کا نام جدا ہو جائے۔ تو پھر آقا نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق یہ نام کس نے لکھا؟ جبریل کی تشریف آوری ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے صدیق کو یہ گوارا نہیں تھا کہ صدیق کے محبوب کے خدا کے نام کے ساتھ محبوب کا نام جدا ہو جائے، اور یہ
کہ سب سے پہلے جملے پر غور کرنا آخری واقعہ کہ سب سے پہلے جو مومن کہلوایا وہ ابو بکر، جو سب سے پہلے مومن کہلوایا وہ ابو بکر، جو سب سے پہلے خلیفہ کہلوایا وہ ابو بکر، جو سب سے پہلے آقا کے گھر کو جس نے 40 حرام نچھاور کیے رکھے وہ ابو بکر، جو سب سے پہلے جس نے غار میں جب سب سے پہلے داخل ہوا وہ ابو بکر، جس نے غار میں اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا وہ ابو بکر، جو غار میں آقا کو اپنی گود میں سروایا ابو بکر، جس کی گود میں آقا سوئے وہ ابو بکر، جس نے اپنی ایڑی پر سانپ کا ڈسنا برداشت کیا آقا کو نہ جگایا وہ ابو بکر، آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے جو قطرے گرے ابو حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک پر آقا کو نہ جگایا ابو بکر، آقا جب اٹھے آقا نے جس کی ایڑی پر اپنا لباب دہن لگایا وہ ابو بکر، جو غار سے سب سے پہلے باہر نکلا وہ ابو بکر، جو کعبہ کے مقام پر پہلے پہنچا وہ ابو بکر، جس نے کعبہ کے مقام پر پہنچ کر آقا کے اوپر چادر ڈالی وہ ابو بکر، جس نے کعبہ کے مقام پر پہنچ کر لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کیا، خادم کون مخدوم کون وہ ابو بکر، جس نے کعبہ پر پہلی اینٹ رکھی وہ ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا وہ ابو بکر، جس نے مسجد نبی کی پہلی اینٹ رکھی وہ ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا وہ ابو بکر، جس نے عثمان کو روانہ کیا وہ ابو بکر، جس نے زکات منکرین کا خاتمہ کیا وہ ابو بکر، جس نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا وہ ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا وہ ابو بکر، جو معبد کی جھونپڑی میں پہنچا وہ ابو بکر، جس نے آقا کا دودھ بکری کا دودھ چویا پھر آقا کو پلایا خود خوش ہوا وہ ابو بکر۔ میرے آقا نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جس کو اپنی طرف کھینچیں گے وہ بھی ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا